بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر خواجہ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ای ہیلتھ سسٹم. آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہماری مہمان ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ذکی الدین احمد. ڈاکٹر ذکی الدین احمد بڑی نامور شخصیت ہیں جو ڈیجیٹل ہیلتھ اور پیشنٹ سیفٹی اور ہیلتھ لیڈرشپ پہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر ذکی الدین احمد CEO ہیں ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کے، ڈیجیٹل کیئر سسٹمز کے CEO ہیں، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ ایکسیلنس کے، سیکرٹری ہیں ہیلتھ ریسرچ اینڈ ایڈوائزری بورڈ کے، اور بے تحاشا ان کے پاس پورٹ فولیوز ہیں. ڈاکٹر ذکی الدین احمد کا ہمارے ساتھ ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم ان کے علم سے مستفید ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر فہیم شیخ موجود ہیں جو ڈاکٹر ذکی الدین احمد سے ہم سوالات کریں گے. آئی ہوپ کہ اس پروگرام کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹمز کو یا ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کو پاکستان میں متعارف کرانا، اس میں سے ہم بہت کچھ اخذ کریں گے. تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ذکی الدین احمد کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. Thank you very much, Akbar and Fahim, for inviting me. And this is an honor for me to be on your show. So thank you very much. ڈاکٹر صاحب ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیں. اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے کہ میں تو پورا پڑھ بھی نہیں پا رہا تھا. ماشاءاللہ اتنے سارے پورٹ فولیوز کو آپ ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تھوڑا سا ناظرین کو اپنا انٹروڈکشن بتائیں تو پھر ہم ناظرین کو آپ کے کام کے بارے میں بھی بتائیں. Sure. So میں ایک physician ہوں. I was trained as a physician, as a doctor. Because I always wanted to be a doctor and serve. لیکن very early on, بہت شروع میں میرے کریئر میں, which is around 23 years back, اب تو 24واں سال آپ سمجھیں ہو رہا ہے, مجھے ٹیلی میڈیسن سے میں متعارف ہوا. ٹیلی میڈیسن کے کانسیپٹ سے امریکہ کا ایک ہسپتال ہے رش پریسبیٹین سینٹ لوکس میڈیکل سینٹر شکاگو کے اندر. تو تقریباً 24 سال پہلے مجھے جب میں اس ٹیلی میڈیسن کے کانسیپٹ سے متعارف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی سمجھ دے دی, if you can say that, کہ the realization that I decided کہ جی میں ٹیلی میڈیسن is going to be my calling for the rest of my life, and I decided to shift from being a clinician to a person who works in health systems. تو ایک تو یہ کہ that's how it started. لہٰذا اب آپ نے جو پورٹ فولیو کی بات کی تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں ہیلتھ کیئر کے کچھ ایریاز میں کام کرتا ہوں. obviously the first being ٹیلی میڈیسن, یا جس کو اب ہم آج ڈیجیٹل ہیلتھ کہتے ہیں. So yes, that is my first love, if you may call it like that. I've been working in telemedicine for 23 years, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بات کا اعزاز کہہ لیں یا پریولیج کہہ لیں کہ الحمدللہ I started the concept and the telemedicine in Pakistan at a very very early stage, جب ٹیلی میڈیسن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی جانتا نہیں تھا. So I got the privilege and I started my journey very very early on, more than 2 decades. So it's been a long journey. So that's my first and still the most active area of my work, which is telemedicine and digital health. جو دوسرا میرا ایریا ہے جس کو آپ نے تعارف کرا, میں پھر اپنی ذمہ داریاں بھی آپ سے شیئر کروں گا, وہ ہے پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی ہیلتھ کیئر. اور اس میں بھی میں تقریباً 15-16 سال سے کوالٹی ہیلتھ کیئر اور پیشنٹ سیفٹی پہ, اس وقت ہم اس کو کوالٹی ہیلتھ کیئر زیادہ کہتے تھے 16 سال پہلے یا 10-12 سال پہلے, لیکن in the last 10 years the whole world has started talking about patient safety. تو ہم نے کوالٹی ہیلتھ کیئر سے پھر ہم اب زیادہ پیشنٹ سیفٹی پہ کام کرتے ہیں. اور اس میں in addition to whatever work I was doing around 14-15 years back, organizing conferences and talking about quality healthcare in different ways, ہم نے
5 साल पहले, actually more than 5 years now, हमने पाकिस्तान में बल्कि इस रीजन का पहला इदारा कायम किया जिसका नाम है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट एंड सेफ्टी at the Rifa International University, which is one of the largest universities in Pakistan and in the region. और ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है पेशेंट सेफ्टी पे. सो आई एम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो आपने जिम्मेदारी की बात की. इसके साथ ही आई एम ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पेशेंट सेफ्टी. हर साल हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया भर से स्पीकर्स को बुलाते हैं, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं. collaborations है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल एंड लोकल. सो ये एक हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है. जो मेरा तीसरा एरिया है हेल्थ केयर के अंदर ही, वो है हेल्थ रिसर्च. और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 साल पहले हमने रियलाइजिंग कि पाकिस्तान में रिसर्च इंडिविजुअल तो बहुत कर रहे होंगे शायद, या कुछ इदारे लाइक आगा खान रिसर्च बहुत अच्छी करता है, लेकिन as a nation, as a country, I say this, that we have been embarrassingly lagging behind in health research. So some of us got together, alhamdulillah, जो पाकिस्तान में कुछ leading clinicians हैं और researchers हैं, and we all got together and we decided that it's about time that we start a national organization, again जिसका focus dedicated हो promoting, developing, establishing health research in Pakistan and bringing Pakistan in the health research map globally. So around 7 years back, we established this independent organization. It's a not-for-profit registered organization. Its naam hai Health Research Advisory Board, and I'm still the secretary of this board. And बहुत सारे और भी लोग हैं इसके अंदर, हम सब मिलके काम करते हैं. मेरा जो चौथा एरिया है वो है हेल्थ केयर लीडरशिप. और हेल्थ केयर लीडरशिप के अंदर भी रियलाइजिंग कि अगर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी जो लीडरशिप है, फिजिशियन लीडरशिप या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड अदर्स, उनको डेवलप करना होगा. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली रिसोर्सेज, इट्स अ मैटर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपिटल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जो हम बहुत लैक करते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट अगेन, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस, और आई एम द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट. और इसके साथ ही फिर एक ग्लोबल प्रोग्राम है, इट्स द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम आउट देयर. उसका नाम है 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. So मैं उसका सर्टिफाइड ट्रेनर बन गया हूँ. I'm the first and perhaps the only trainer in Pakistan for physicians. तो हम physicians को पूरे पाकिस्तान में leading physicians को trainings करवाते हैं on 7 Habits of Highly Effective People as well as leadership in some areas. तो पूरा हमारा एक प्रोग्राम है, वो तफसील है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर सकूंगा. सो मेरे बेसिकली ये 4 एरियाज हैं: डिजिटल हेल्थ, पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ रिसर्च और हेल्थ केयर लीडरशिप. जी मैं सो आई एम एसोसिएटेड विद 2 यूनिवर्सिटीज. वन इज रिफा यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपसे जिक्र किया, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर. और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है किंग साउथ यूनिवर्सिटी, और उस पर फिर हम अगर आप चाहेंगे तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह. वहाँ पर आई बीन द डायरेक्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ फॉर नाउ मोर देन 5 years, और वहाँ पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. डिजिटल केयर इज माय कंपनी. सो एज अ हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर, मैं आई रन 2 companies in हेल्थ केयर. और वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह we lead in this space. We have developed our own softwares. We work with partners in the industry and academia for developing not only telemedicine but pretty much the whole, इसके अंदर जो पूरा ambit है digital health का. So we work with NGOs. Hands एक organization है, सेहत कहानी के साथ हमने बहुत शुरू से काम किया है. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के साथ, different industry partners के साथ we've been working with. So this is why आपको थोड़ा सा जो मेरा एक, और हाँ, I'm sorry मैं चीज भूल गया, I'm also a director of a pharmaceutical company, PharmEvo, which is one of the most respected, mashallah, pharmaceutical companies in Pakistan, because it from the very first day when it was founded, we decided that we will be
a very ethical company in all aspects of pharmaceutical marketing as well as manufacturing. So हम claim करते हैं कि जी हमने एक नई एक जिद्दत और एक केस स्टडी क्रिएट की है पाकिस्तान में, जिसमें we engage with physicians on a very ethical level, और जहाँ पे फिर हम उनको रिसर्च में, डिजिटल हेल्थ में, लीडरशिप के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सेलेंस उसका एग्जांपल है, उसमें हम उनको हेल्प करते हैं. So that's a little bit or a brief about my background and myself. तो बहुत माशाल्लाह रिच पोर्टफोलियो आपका डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ या ई हेल्थ में, आपका बहुत बड़ा रोल है. थोड़ा सा हमारे क्योंकि अब डिजिटल हेल्थ या ई हेल्थ एक बज़वर्ड बनता जा रहा है, लेकिन शायद अभी भी ये फीलिंग आती है कि लोगों के पास उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान में इसका प्रॉपर उसकी मीनिंग डिफरेंट लोग ले रहे होते हैं. तो थोड़ा सा आप हमें गाइड करेंगे कि ये ई हेल्थ या डिजिटल हेल्थ क्या है? क्या ये सिर्फ ई हेल्थ या ई मेडिसिन है, या ई कंसल्टेंसी है, या इससे भी कोई उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, और उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ई हेल्थ है क्या? जरा आसान अल्फाज में, जो कि पाकिस्तान के आम आवाम भी इसको समझ लें कि ई हेल्थ या डिजिटल हेल्थ है. कि क्योंकि लोग समझते हैं कि हेल्थ का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा, स्टेथोस्कोप होगा, डॉक्टर उसको चेक करेगा और फिर वो उसको दवाई लिख के देगा, फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा, फिर वो मेडिकल स्टोर वाला उसको दवाई समझाएगा, वो फार्मासिस्ट उसको दवाई देगा, और इसी तरह से जो लैब टेस्ट होंगे वो भी जाएगा लैब टेस्ट. तो ये सारा का सारा एक बड़ा ट्रेडिशनल निज़ाम चल रहा है. हम ये समझना चाहते हैं कि ई हेल्थ या डिजिटल हेल्थ है क्या, और ये क्या रिवॉल्यूशन लाने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, ये जो डिजिटल हेल्थ, जिसको अब हम डिजिटल हेल्थ कहते हैं, ये स्टार्टेड विद द टर्म कॉल्ड टेलीमेडिसिन. और I've been the member of American Telemedicine Association. Actually, I was the first member of American Telemedicine many years ago, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, so you can imagine. और उस वक्त भी when I was there, तो अमेरिकन टेलीमेडिसिन एसोसिएशन के अंदर भी एक डिस्कशन या स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन कि मे बी ये नाम टेलीमेडिसिन से टेली हेल्थ कर दिया जाए. तो टेली हेल्थ एक और टर्म थी, लेकिन anyways ATA kept the name telemedicine, and it has still kept that name because भारत लोग उसको जानते भी हैं. तो अमेरिकन टेलीमेडिसिन एसोसिएशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वो तो टेलीमेडिसिन के नाम को उन्होंने रखा हुआ है, ऑल्दो वो इसके अलावा और काम भी करते हैं, जो मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा. सो द टर्म स्टार्टेड एज टेलीमेडिसिन, एंड टेली हेल्थ की तरफ जो है वो जा नहीं सके, वो बहुत मशहूर नहीं हो सकी, ऑल्दो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी. सो आई वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेली हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, और वो एसोसिएशन ही खत्म हो गई. टेली हेल्थ जो है वो काइंड ऑफ कुड नॉट फ्लाई सो मच. उसके बाद WHO जब इस फील्ड में आया, तो WHO ने फिर एक टर्म जो है वो यूनिवर्सली जो है वो कहा कि जी हम यूनिवर्सल टर्म यूज करेंगे, ई हेल्थ. ई हेल्थ की जो टर्म थी वो WHO ने कॉइन की, और WHO ने उसको ड्राइव किया, और फिर WHO ने इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कि जी ई हेल्थ इज द अम्ब्रेला टर्म, और ई हेल्थ के अंडर एक शाख उसकी टेलीमेडिसिन है, उसकी एक शाख हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, एटसेट्रा. ई लर्निंग भी उसकी एक शाख है, लेकिन ई हेल्थ वाज द अम्ब्रेला टर्म. और उसके बाद फिर जब मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत उसका एक जोर आया दुनिया भर में, तो एम हेल्थ एक टर्म इजाद हुई या कॉइन की गई, और उस टर्म ने वो इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि लोग टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ को भी थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए भूल गए, और एम हेल्थ became very famous and came in the forefront. So much so कि मैं पूरी इस जर्नी के अंदर टेलीमेडिसिन की भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी साल में, ई हेल्थ की भी कुछ ना कुछ होती थी, लेकिन जितनी कॉन्फ्रेंसेस एम हेल्थ की होती थी एवरी ईयर, और मुझे भी उनमें कुछ में जाने का जो है वो इत्तेफाक होता था, तो एम हेल्थ really took off. But technically एम हेल्थ is still part of, या was still part of ई हेल्थ. फिर
جو ہے یہ obviously میچور ہوا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا رول ہیلتھ کیئر میں بڑھتا رہا. جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا رول ہر انڈسٹری میں بڑھتا رہا ہے, اور اگر آپ ایئر لائن انڈسٹری فار ایگزامپل دیکھیں یا ہوٹل انڈسٹری دیکھیں, تو جس طرح ٹیکنالوجی ہیز ریولیوشنائز پریٹی مچ ایوری ادر ایریا, ایوری ادر انڈسٹری, سملرلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے اندر بھی اس نے اس کو امپیکٹ کیا یا افیکٹ کیا اور انفلوئنس کیا. تو پھر ہم نے جیسے WHO نے ایک ای ہیلتھ کی ایک ٹول کٹ دنیا بھر کے لیے بنائی تھی, پالیسی ٹول کٹ, اینڈ الحمدللہ آئی واز ون آف دا 3 ایڈوائزرز فار دیٹ, جنہوں نے وہ ڈیولپ کی تھی along with other experts. اس کا نام بھی ای ہیلتھ رکھا تھا WHO نے. لیکن اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ WHO اب ای ہیلتھ کی جگہ اب ڈیجیٹل ہیلتھ کی ٹرم یوز کرتی ہے, اور ڈیجیٹل ہیلتھ از دی موسٹ comprehensive اور اوور encompassing ٹرم ان ٹوڈیز ورلڈ, جس کے اندر یہ سارے ٹیلی میڈیسن, اگر آپ ٹیلی ہیلتھ کہنا چاہیں وہ, ایم ہیلتھ, ہیلتھ انفارمیٹکس, ای لرننگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ سب چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں. سو ڈیجیٹل ہیلتھ is the term which we should be using and which is a very comprehensive term. ہیلتھ کیئر کے اندر آپ نے جو بات کی, building upon that, so it's not only having virtual consultations between a patient or a doctor جو کہ ایک دوسرے سے physically دور بیٹھے ہوں, although عام افراد کے لیے شاید یہی سب سے زیادہ کامن چیز ہے, لیکن جو آپ کا ایریا ہے, جیسے ہسپتال کے اندر, جیسے انڈسٹری کے اندر ERP ہوتا ہے, اسی طرح ہسپتال کے اندر ایک ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے, یا جس کو ہم الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ بھی کہتے ہیں, اور ڈیٹا بیس ان سمپل ورڈز. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. ان فیکٹ ٹیلی میڈیسن سے کئی گنا بڑی فیلڈ جو ہے وہ ہیلتھ انفارمیٹکس ہے. اور اگین اٹس اے ڈسکشن, لیکن اگر آپ دنیا کی جو بڑی کانفرنسز اور بڑی ایسوسیشنز دیکھیں تو وہ ساری ہیلتھ انفارمیٹکس کے اندر ہیں, وہ ٹیلی میڈیسن یا ایم ہیلتھ یا ای ہیلتھ کے اندر نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو عام شخص کے لیے تو شاید جو ہے وہ ان کو نہ اس کا اندازہ ہو, لیکن کوئی ہسپتال آج کے دور میں, اچھا بڑا ہسپتال, ہیلتھ انفارمیٹکس کی شاخوں کے بغیر نہیں چلتا. So maybe that helps our audience to understand the journey from telemedicine, telehealth, mHealth coming under eHealth, and now health informatics being the largest vertical, and now the term called digital health. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کا کام ہے اور جس طرح آپ نے ابھی تک 25 سال جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹل ہیلتھ میں آپ نے کام کیا ہے, ماشاءاللہ آپ کا کام ہی نہیں بلکہ آپ ہمارے لیے پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں ڈیجیٹل ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن میں. جس طرح آپ 4 اسپیسیفک ایریاز آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹل ہیلتھ, ہیلتھ ریسرچ, لیڈرشپ ایکسیلنس اور پیشنٹ سیفٹی, اور عموماً میں خود ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, تو پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی ہیلتھ کیئر امپرومنٹ کی ہمیں بڑی اس پہ سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ چاروں ایریاز پہ بڑا آپ کا ایک ایکسپرٹیز ہے اس چاروں ایریاز میں, اس میں ٹیکنالوجی کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لنک کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے ڈیجیٹل ہیلتھ میں. کیا ہم کوالٹی ہیلتھ کیئر کی امپرومنٹ کو ڈیجیٹل ہیلتھ سے امپروو کر سکتے ہیں؟ کوالٹی ہیلتھ کیئر کو کیا ہم اس میں مزید ایک انوویشن لا سکتے ہیں ہیلتھ ریسرچ کے اندر؟ اور اسی طرح جو لیڈرشپ ایکسیلنس کی آپ نے اگزامپل دی اور آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, تو ای لرننگ کی ٹیکنالوجی کو لیتے ہوئے ہم آن ڈسٹینس اس طرح کے کورسز کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کووڈ-19 کے ایک چیلنج میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب اسکولس کھلے تو ہیں, وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ یہ اسکولس کب تک اسی طرح ان پرسن اٹینڈ کریں. تو اس پہ آپ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ڈیجیٹل ہیلتھ کا کیا رول ہے ان تینوں ایریاز اور چاروں ایریاز. ایک تو یہ کہ یہ بہت آپ نے اچھا سوال بھی کیا ہے, اور آئی ایم گلیڈ دیٹ یو گیو می دی اپرچونٹی ٹو ٹاک اباؤٹ دس, اینڈ بیکاز دا آڈینس, کچھ لوگ آڈینس میں جو چاہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوں یا ادروائز, وہ یقیناً ان کے ذہن میں سوال آتا ہے, اور میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دس پوائنٹ, سو تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, as I said earlier, I became a physician by choice
and I wanted to serve. And when I was becoming a physician, उस वक्त हमारे जहन में ये था कि जी क्लिनिशियन बनेंगे, सर्जन या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट, और हम मरीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. जब एक्सपोजर हुआ तो पता चला कि क्लिनिशियन के अलावा भी आप मरीज की हेल्प कर सकते हैं. So एक तो I want to emphasize that as healthcare professionals, whether मैं हेल्थ सिस्टम में काम करता हूँ, या जैसे आप हैं माशाल्लाह, आप अस्पताल लीड करते हैं, या अकबर जो है वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, every person who is working in healthcare, whether you're a nurse, pharmacist or a manager or a clinician, हम तमाम लोग सिर्फ एक मकसद के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक मकसद है to serve the patient. That's the only reason why we all professionally exist. So that's something which I wanted to emphasize. Now, as a student of healthcare, as a student of health systems, जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, और मेरा जो the why behind whatever I do, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज से 24 साल पहले जब मुझे टेलीमेडिसिन के बारे में पता चला, तो मैंने अपना शिफ्ट इसलिए किया कि उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था, रियलाइजेशन दिलाई थी कि थ्रू टेक्नोलॉजी, स्पेशली as I belong to a country like Pakistan, which has a rural and urban divide, or 65 to 70% of our patients live in the rural areas who do not even have access to basic healthcare. I, alhamdulillah, had this clarity कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मरीजों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, सो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वहां से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला, और उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि जी हैविंग अ पेशेंट सेंट्रिक फोकस, सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो अकेले जो है वो उस पर मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे रिसर्च पे भी काम करना चाहिए, अगेन इन ऑर्डर टू सर्व द पेशेंट. और पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी जो पूरी दुनिया को पिछले 1-10 साल में एहसास हुआ है कि ये इसमें हम कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है. मैं दुनिया भर में मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, प्रेजेंट भी करता हूँ, लर्न भी करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है कि दुनिया में हेल्थ केयर के क्या ट्रेंड्स हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी हेल्थ केयर पे मेरी तवज्जो, और फिर being a strategist or working in now alhamdulillah on senior levels, realizing के बगैर अच्छी लीडरशिप के, बगैर अच्छे कल्चर के, आप जितने भी रिसोर्सेज ले आए, आप जितने अस्पताल बना लें, आपको जितना भी बजट आप अपना इजाफा कर लें, हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं हो सकती. हेल्थ केयर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इट इज नॉट लाइक a motor industry or a computer industry or a textile industry, etc., etc. It is a very unique space. तो इस वजह से मैं इन चारों एरियाज में काम करता हूं ताकि एक कंसर्टेड एफर्ट जो है वो क्रिएट हो, और ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो ताकि हम अपने पाकिस्तानी मरीज को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें. अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ स्पेसिफिकली कि क्या टेक्नोलॉजी पेशेंट सेफ्टी के अंदर कोई रोल अदा करती है, क्या टेक्नोलॉजी रिसर्च या लीडरशिप के अंदर उसका क्या रोल है. तो मैं एक तो आपको और आप अपने ऑडियंस को भी बता दूं कि वी हैव इनफ एविडेंस, व्हेन आई से वी, इट मींस ग्लोबली, वी हैव इनफ एविडेंस कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पेशेंट सेफ्टी या क्वालिटी हेल्थ केयर को इंप्रूव करते हैं. सो व्हेन वी से एविडेंस, इट मींस कि हमारे यहाँ रिसर्च हुई है दुनिया भर में, और उस रिसर्च के थ्रू हमने ये साबित किया है कि जिन अस्पतालों में या जिन हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया, वहाँ हमारे हेल्थ केयर आउटकम्स इंप्रूव होना शुरू हो गए, वहाँ पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होना शुरू हो गई, वहाँ पे जिनको जो पेशेंट सेफ्टी की बात है वहाँ पे प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स कम होना शुरू हो गए, और हमने इवेंचुअली ऑब्वियसली द बेनिफिशियरी इज पेशेंट. सो आपको मैंने शुरू में अपना तारुफ बताया था कि मैं किंग साउद यूनिवर्सिटी, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उनके सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रियाद में, तो मैं उनके साथ पिछले 6 साल से एसोसिएटेड हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ.
اور وہاں پر الحمدللہ وی کریٹڈ اے کمپلیٹ نیو پروگرام جو انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی، جس کا نام ہم نے رکھا تھا راہا. راہا اسٹینڈس فار ریموٹلی ایکسیسیبل ہیلتھ کیئر ایٹ ہوم. اور یہ میں آپ کو، ہمیں بھی اس بات کا بہت فخر ہے کہ الحمدللہ دس از اے 100% پاکستانی solution, which means that it was conceived by us as Pakistanis, and it was, the whole technology was developed in Pakistan or by Pakistanis for King Saud University. تو یہ ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ، دنیا کا پہلا انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر کنیکٹڈ ہیلتھ ماڈل ہم نے کریٹ کیا تھا کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں، اور ہم اس پہ تقریباً 7-8 پیپرز پبلش کر چکے ہیں. اور ان پیپرز کے تھرو بھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے ریسرچ کے تھرو، جس کو ہم ایویڈنس کہتے ہیں، کہ جب بھی آپ ٹیکنالوجی کو ہسپتال میں یا ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ میں یوز کریں گے تو پریونٹیبل میڈیکل ایررز کم ہوں گے، پیشنٹ سیٹسفیکشن بڑھے گا، اور پیشنٹ کی کمپلائنس بہتر ہوگی. پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ہدایات اور ہسپتال کی اور نرسز کی جو ہدایت ہے اس کو بہتر طریقے سے فالو کریں گے. اور وہ جو ای آرز کے اندر یا آپریشن تھیٹر کے اندر یا وارڈز کے اندر جو سسٹم کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، دنیا بھر میں ڈائگنوسٹک ایررز اراؤنڈ 25% ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر دنیا بھر کے اپنی تمام تر اخلاص اور نیت کی، اچھی نیت کے باوجود غلطیاں کرتے ہیں، ڈائگنوسس کے اندر ایرر کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ہاں پوری دنیا میں وی ہیو کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز، وی ہیو سافٹ ویئرز جو ان فزیشنز کو ہیلپ کرتے ہیں in making better and more accurate diagnosis. So ہم 25% of diagnostic errors کو کم کرتے ہیں. تو جو ہسپتال وہ سافٹ ویئر جو سسٹم یوز کرتے ہیں، and I work with these global systems actively and directly، تو میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ وہاں یہ ایررز بھی کم ہوتے ہیں، ڈائگنوسٹک ایررز. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات کی کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہیلتھ کیئر یا جو پیشنٹ کیئر میں کافی سیٹسفیکیشن نظر آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان باتوں میں آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کا ایک ورڈ استعمال کیا. تو سب سے پہلے تو ڈیسیشن سپورٹ سسٹم بہت انٹرسٹنگ، میری فیلڈ کے حوالے سے تو بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم ہوتا کیا ہے. دوسرا میرا اس کے ساتھ کنیکٹنگ سوال یہ ہوگا کہ اس ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کا پاکستان میں ابھی کتنا استعمال ہو رہا ہے، اور پھر وہ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کیا ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں جو کہ اپنی ہیومن انٹیلیجنس پہ اتنا ٹرسٹ اور بلیو کرتے ہیں، کیا ان کے پاس ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کی کتنا % ایکسیپٹینس ہے، اور یہ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم سے پیشنٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو، اور جو ڈاکٹر فہیم نے جو بات کی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو لنک ہمیں کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی انشورنگ پیشنٹ سیفٹی. پیشنٹ سیفٹی کیا ہے؟ پیشنٹ سیفٹی کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہم، جیسے ہم نے ایک اوتھ لیا تھا ایز اے فزیشین جس کو ہم کہتے تھے ڈو نو ہارم، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم مریض کو ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم مریض کو ہارم نہ کریں. اس وقت WHO یہ کہتا ہے، WHO کے یہ بقول 1 out of 10 patients are harmed while in a hospital, which is 10%. میں نے آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹکس بتائی کہ around 25% of diagnostic errors جو ہیں وہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اور اچھے اچھے ڈاکٹرز سے ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ہم کبھی آرام سے تفصیل سے بات کریں گے لیٹر آن. لیکن the fact remains کہ around 10 to 20% of patients are unfortunately harmed through جن کو ہم کہتے ہیں preventable medical errors. یہ وہ medical errors ہیں جن کو ہم prevent بھی کر سکتے ہیں. اور چونکہ اس کو میں لنک کرنا چاہوں گا ٹیکنالوجی سے، چونکہ یہ جو جرنی تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی فرام اے ڈاکیومنٹ بائی دا انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن. اس کا نام تھا ٹو ار از ہیومن، یعنی اس کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اردو میں ترجمہ بنے گا انسان خطا کا پتلا ہے. یہ وہ ڈاکیومنٹ تھا جو پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر 1999 لیٹ 99 2000 میں آیا،
اور اس ڈاکیومنٹ نے امریکہ میں ہلچل مچا دی, کیونکہ اس ڈاکیومنٹ نے پہلی مرتبہ دنیا میں یہ بتایا لوگوں کو کہ اراؤنڈ 100,000 پیشنٹس ڈائی ایوری ایئر بیکاز آف پریونٹیبل میڈیکل ایررز. تو اس کے بعد پھر پرائیویٹ ڈسکشن سٹارٹ ہوا اور پتا چلا کہ یہ 100,000 نہیں ہے, یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی امریکہ میں کم از کم یہ نمبرز ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے میں 100 سے 200 مریض ان کا انتقال ہو جاتا ہے بیکاز آف پریونٹیبل میڈیکل ایررز, ناٹ بیکاز آف اے ڈیزیز. تو اب آپ آ جائیں واپس ٹیکنالوجی اینڈ سیفٹی. تو سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی یہ ہے کہ ان پریونٹیبل میڈیکل ایررز کو کم کیا جائے. آپ جتنا ان کو کم کریں گے مریض کا فائدہ ہے. تو آپ کے آخری سوال کا تو یہ جواب ہو گیا کہ مریض کو فائدہ یہ ہے کہ ہی اور شی گوز انٹو اے سیفر انوائرمنٹ. اب ہم آ جاتے ہیں کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ایز اے فزیشین آئی نو کہ اگر میرا مریض مجھے آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے بخار ہے, مجھے پیٹ میں درد ہے, تو جیسے ہی مجھے 2 چیزیں بتاتا ہے میرا دماغ شروع ہو جاتا ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ مریض جو ہے وہ 18 سال کا ہے, 80 سال کا نہیں ہے, میل ہے فیمیل نہیں ہے. اب یہ میرا دماغ پروسیسنگ شروع کر دیتا ہے اور میں یہ 2 ایڈیشنل پیسز آف انفارمیشن کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ خارش بھی ہوتی ہے. پھر میں نے ان تینوں کو ساتھ ملایا. اب میرا دماغ وہ ساری انفارمیشن, پھر میں ان کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھتا ہوں یا مجھے رپورٹس آتی ہیں, رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی میرا ای ایس آر بڑھا ہوا ہے نہیں بڑھا ہوا. میں بہت لے مین انداز میں بات کر رہا ہوں. آل آف دس انفارمیشن گوز انٹو مائی مائنڈ اور ایز اے میرا دماغ, فزیشینز کا دماغ اپنی ایک ڈائگنوسس بناتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ بات دیکھ لی پہلے کہ ٹو ارر از ہیومن, انسان بہرحال انسان ہے اور انسان جو ہے وہ اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہوتی ہے. اور جو اب میڈیسن کے اندر جو انفارمیشن کا پلیتھورا ہے, اتنی انفارمیشن ہے میڈیسن کے اندر اور اتنی سپر اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے کہ فزیشنز کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ساری انفارمیشن کو یاد رکھیں یا پروسیس کریں. تو دس از ویئر a simple computer can help us. اب میں سمپل میں نے جان کے اس لیے کہا ہے کہ جو ہمارے آڈینس ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جب جس طرح کیلکولیٹر ہوتا ہے, کیلکولیٹر کیا کرتا ہے؟ کیلکولیٹر کے اندر ہم نے ایک جو ہے نا پروگرام ڈالا ہوا ہے, تو اس کے اندر اگر آپ 340,000 into 674 کریں تو آپ 1 سیکنڈ میں آپ کو جواب دے دیتا ہے. تو ہم نے جو کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز کے سافٹ ویئر بنا لیے ہیں. وہ سافٹ ویئر کیا کرتے ہیں, آپ اس میں جتنی بھی انفارمیشن ڈال دیں مریض کی, وہ انفارمیشن کو بہت ریپڈلی پروسیس کرتے ہیں اور ان تمام فیکٹرز کو آپس میں ملا کے اس کا ایک الگوریدم ہوتا ہے, وہ آپ کو پروپوز ڈائگنوسس بتاتے ہیں اور سیکنڈز میں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو اگر شک ہوتا ہے کہ جی میرے مریض کو ٹائیفائڈ ہے یا ملیریا ہے یا ڈینگی ہے, تو اس کے سامنے کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ جی ٹائیفائڈ اگر ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, ملیریا اگر ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, اور میں 1 منٹ میں کہوں گا ہاں مجھے سمجھ میں آ گئی, لہذا میری ڈائگنوسس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے ہے کیا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی پاکستان میں کتنا یوز ہو رہا ہے اور کیا ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے ہاسپٹل اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جو سیکنڈ اس کا ایسپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ڈاکٹرز نے ٹیکنالوجی کو بائی اینڈ لارج ریزسٹ کیا ہے. یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ لیں کہ جتنی تیزی سے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کو, اتنی تیزی سے, میں بہت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں تاکہ میرے جو دوست یار ہیں ڈاکٹرز مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, ویسے ہی ناراض رہتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے بہت اس حد تک اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, اس تیزی سے اڈاپٹ نہیں کیا جس تیزی سے کرنا چاہیے تھا. اور چونکہ ڈاکٹرز بائی اینڈ لارج ہیلتھ کیئر کو کنٹرول کرتے ہیں یا ہیلتھ کیئر کے اندر ہر چیز کی جو پیس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اسی وجہ سے ٹیلی میڈیسن جو ہے اس کو کئی سال لگ گئے ایکسیپٹ ہونے میں, اڈاپٹ کرنے میں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک دنیا کا نمبر 1 سافٹ ویئر, اس کا نام ہے ویژول ڈی ایکس. یہ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 3,000 میڈیکل کالجز اور ہاسپٹلس دنیا کے, ہارورڈ, میو کلینک, نیشنل یونیورسٹی سنگاپور, امپیریل کالج, آکسفورڈ, دنیا بھر کے وہ اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں. یعنی وہاں کے فزیشنز نہ صرف اپنی ڈائگنوسٹک ایررز کو امپروو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں بلکہ ٹیچنگ آف ریزیڈنٹس اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو
realizing کہ جی یہ اتنا اچھا ایک سافٹ ویئر ٹول ہے, تو ہم نے اس کو پاکستان میں متعارف کرایا, اور اب آغا خان اس کو یوز کر رہا ہے. اور آغا خان کے علاوہ بھی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ اس نے اڈاپٹ کیا ہے, اور بہت سے اور لوگ اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. although slow ہے اڈاپشن, لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ in a few years انشاءاللہ جب ڈاکٹرز کو یہ احساس ہوگا کہ جو بھی ٹول ہے, چاہے وہ ٹیلی میڈیسن ہو, چاہے وہ کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز ہوں, چاہے وہ EMR ہو ایٹسیٹرا, کوئی بھی چیز ان کو ہیلپ کر رہی ہے ٹو ٹریٹ دیئر پیشنٹس ان اے بیٹر وے, اور اس کے ساتھ ان کو اس کے اور فوائد بھی ہیں, تو وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے. بٹ I can say that the adoption has been very slow, and perhaps it will remain relatively slower than what Fahim and I would want. یہ کہہ لیں آپ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ذکی. جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کا اوپر, واقعی ریمارکیبل آپ کی انفارمیشن تھی. میرا سوال یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ڈیکیڈ بیفور ٹیلی ڈاکٹر, اور وہ ٹیلی ڈاکٹر کی ایگزامپل بڑی زبردست تھی, اور یہ بنگلہ دیش میں بھی اسی قسم کا ایک پروگرام چل رہا تھا اس زمانے میں, اور ابھی بھی چل رہا ہے. انڈیا میں بھی اس قسم کا ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا تھا. اس میں یہ کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کو یوز کیا جاتا تھا فون کے تھرو, اور اس کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے تھرو ڈائگنوسس بنتی تھی اور ان کو ریفر کیا جاتا تھا ٹورڈز دا ریلیونٹ ہیلتھ کیئر سینٹرز. اسی طرح امن فاؤنڈیشن میں امن ٹیلی ہیلتھ کا پروگرام شروع ہوا. آپ نے 1911 سے شروع کیا, امن فاؤنڈیشن نے 9123 سے شروع کیا, اور باقی کافی ہیلپ لائن اس پہ کام کر رہی ہیں. ہم نے بھی یہی دیکھا, جو میرا بھی تجربہ رہا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹرز کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس آتی ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے اوپر بنسبت نرسز کسی طرح راضی ہو جاتی ہیں, لیکن ڈاکٹرز بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہیں. ایک تو اس کی وجوہات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ماشاءاللہ آپ پائنیئر ہیں ٹیلی میڈیسن میں, اور اتنی زیادہ ہیلپ لائن کام کر رہی ہیں. USA میں 911 ہے, اس طرح کافی کنٹریز میں ایک ہی نمبر ہے. کیا اس پہ گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے کہ ہماری جس طرح کووڈ-19 آیا وائرس, اور ٹیلی میڈیسن کو بڑا فروغ ملا, بہت سے آرگنائزیشن نے ٹیلی میڈیسن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کافی پروجیکٹس آگے لے کے چلے, کیا ہم ایک ہیلپ لائن نمبر پہ کام کر سکتے ہیں جو پورے پاکستان میں وہ شارٹ کوڈ استعمال ہو, اور سبھی اسی شارٹ کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ سروسز استعمال کریں, اور اس پہ کلینکل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم جو میرا تجربہ ہے وہ ہیلتھ لائن میں زیادہ کامیاب ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا. تو کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے. سو تھینکس فار ریفرنگ ٹو دیٹ پروجیکٹ جو ہم نے ٹیلی ڈاکٹر کے نام سے اسٹارٹ کیا تھا مینی ایئرس بیک. ایکچولی جب ہم نے پاکستان میں وہ اسٹارٹ کیا تھا, دنیا میں 4 پروجیکٹس تھے. بنگلہ دیش واز 1, انڈیا میں تھا, اور میکسیکو کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ NHS میں سب سے پہلا جو پروجیکٹ تھا آف دیٹ کائنڈ واز NHS ڈائریکٹ, اور اس کے اندر it was manned by nurses, it was not manned by physicians. Around 20 to 25,000 calls آتی تھیں اس میں. بہت بہت کامیاب پروجیکٹ تھا. تو میں نے جو اس پروجیکٹ کی انسپریشن لی تھی وہ میں نے بنگلہ دیش کے پروجیکٹس لی تھی, کیونکہ one of my friends actually he started that in Bangladesh and he invited me over at the inauguration in Bangladesh. And when I came back I decided کہ ہمیں پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے پھر اس میں ٹیلی نور ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا اور اس کو لانچ کیا. بہت بڑا پروجیکٹ تھا ماشاءاللہ, پورے پاکستان سے ہمیں کالز آتی تھیں, اور اس میں ہم نے وہ جو ٹریاج سسٹم ہوتا ہے وہ یوز کیا تھا. تو بالکل ایسا ہی. اور امن فاؤنڈیشن نے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بہتر طریقے سے, اور اس میں ماشاءاللہ فہیم آپ کا بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح آپ نے وہ رن کیا تھا ماشاءاللہ. تو یہ ایک فیکٹ ہے ماشاءاللہ. تو اس کا رول تو ہے. دیکھیے آپ نے اس کو لنک کیا گورنمنٹ کے ساتھ. میں جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ
تقریباً 23-24 سال پہلے جو ہے وہ یہ کانسیپٹ پاکستان میں اس کو ہم نے بات کرنا شروع کی. تو ہم نے جو ہے وہ پروفیسر عطاء الرحمان صاحب 2000 میں، آج سے 20 سال پہلے، اب 21 سال ہو جائیں گے ایکچولی، 21 سال پہلے، کیونکہ ہم نے اس کی کانفرنس، تو پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے ذکر کیا. ہم 2 افراد تھے جنہوں نے ان سے اس پہ کانورسیشنز کی. ہی واز اے منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور انہوں نے ایک نیشنل ٹیلی میڈیسن فورم کے نام سے ایک گروپ بنایا. سو اس کی کوئی فارمل حیثیت نہیں تھی. اور پھر اس میں ہم نے پاکستان کی پہلی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے، عطاء الرحمان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی، اور وہ ہم نے کراچی میں کی ان ایئر 2000. لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے آڈیٹوریم میں ہم نے وہ کانفرنس کی. نیشنل کانفرنس تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ہیلتھ ایشیا میں، اور پھر ہم نے اسلام آباد میں کی اس نیشنل ٹیلی میڈیسن فورم کے تحت. پروفیسر ڈاکٹر ایک اور ہمارے دوست تھے، انہوں نے کیا اس کو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا رول رہا ہے وہ انفارچونیٹلی بڑا فریگمنٹڈ رہا ہے. عطاء الرحمان صاحب چلے گئے، وہ فورم ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک اور منسٹر صاحب آئے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک ہم گورنمنٹ میں جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، ہم تمام لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو، سیکرٹریز کو، ڈائریکٹر جنرلز کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ فارملی گیٹ انوالوڈ ان ای ہیلتھ اور ڈیجیٹل ہیلتھ. مجھے یاد ہے کہ جب پروفیسر ڈاکٹر رشید جمعہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بنے، ڈی جی ہیلتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو ہے نا ای ہیلتھ کے فوکل پرسن بن جائیں، پرو بونو آبویسلی، والنٹری. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیلی میڈیسن ہوتا کیا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا. سو آئی ایم جسٹ شیئرنگ کہ the government has unfortunately not been on top of digital health. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ہیلتھ کو صرف امریکہ یا فن لینڈ یا کینیڈا نے پروموٹ نہیں کیا ہے. اگر آپ، میں آپ سے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ ہمارے آڈینس کے لیے تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے. اگین ان دا ایئر 2000 which is 20 years back، انڈیا نے اپنی پہلی انٹرنیشنل ٹیلی میڈیسن کانفرنس کی، اور انہوں نے مجھے بلایا پاکستان سے کہ جی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. میں چلا گیا. 20 سال پہلے اس کانفرنس کے اندر میں آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں انہوں نے اپنے وہ پروجیکٹس پریزنٹ کیے جو پچھلے 5 سال 8 سال سے وہ چلا رہے تھے. ان کی آرمی نے، انڈین آرمی نے کئی پروجیکٹس پریزنٹ کیے، اوبویسلی جگہوں کو چھپا کے. اینڈ دے ہیڈ این ایگزیبیشن ہال جہاں پہ ان کے پاس انڈسٹری پارٹنرز تھے جنہوں نے ٹیلی میڈیسن کے سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئرز بنائے ہوئے تھے اور جو وہاں وہ بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 2000 میں there was no telemedicine، اور اس وقت بھی ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ انوالو تھی، اور میرے سامنے ان کی سوسائٹی بھی بنی. سو یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں بتائیں. ہم نے یہ تک کہا کہ جی ای ہیلتھ، WHO کا جو ای ہیلتھ پالیسی ہے وہ اس میں ہم انوالو رہے ہیں، ہم وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو سے انفارچونیٹلی، اینڈ یہ مجھے بڑا I feel sad that the government has not taken it seriously. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اور جو ہمیں پرابلم ہو گئی وہ یہ ہوگی کہ جی جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بیکیم اے پروونشل میٹر. تو وہ جو فیڈرل منسٹری کی جو ایک ہماری امید تھی کہ جو پورے پاکستان میں ٹیلی میڈیسن یا ڈیجیٹل ہیلتھ یا سیفٹی یا ادر دوسرے کاموں میں کام کریں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا. So even today I can say that this is unfortunate. ہمارے یہاں سعودی عرب کے اندر 2003 میں انہوں نے ای ہیلتھ کی اپنا فریم ورک بنانا شروع کر دیا تھا، آج سے 17 سال پہلے. اسی طرح انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، UAE کے اندر، all of these countries they have dedicated positions, dedicated desks or dedicated divisions in the government except Pakistan. So جب تک ڈاکٹر فہیم پاکستان میں گورنمنٹ اس کو ریئلائز نہیں کرے گی اور باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک یا ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز نہیں بنائیں گی تو یہ اس کو کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی. انڈیویجول لوگ
اس میں کام کریں گے, انڈیویجول کمپنیز لوگ کام کرتی رہیں گی, اور ہماری پیس انفارچونیٹلی سلو رہے گی, انفارچونیٹلی. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ذکاءالدین احمد صاحب. آپ سے تو باتیں کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم اس طرح سے پاس ہو رہا ہے کہ اچھی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے رہیں. حالانکہ یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ گورنمنٹ کا کوئی اتنا مؤثر کردار اس میں نہیں رہا ہے جتنا ہونا چاہیے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھا جائے کہ پاکستان میں کیونکہ رورل پاپولیشن کافی زیادہ ہے, تو پاکستان کا گراؤنڈ جو ہے وہ ای ہیلتھ یا ڈیجیٹل ہیلتھ کے لیے کافی مؤثر گراؤنڈ ہے جس پہ کام کیا جانا چاہیے اور کام کیا جا سکتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز یا پرائیویٹ آرگنائزیشن یا این جی اوز ہیں, انہوں نے کافی کام کیا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ایریاز کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم کچھ ہاسپٹلس کو بھی دیکھتے ہیں تو ہاسپٹلس نے بھی اپنے کچھ ڈیجیٹل ہیلتھ یا ای ہیلتھ پہ کام کیا ہوا ہے, لیکن آل آر ڈسکنیکٹڈ اینڈ فریگمنٹڈ, اس پہ کام کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے اور ہاسپٹلس کے لیے اور باقی انڈسٹری کے لیے آپ کا آخری میسج لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. So thank you again. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر فہیم کا بھی. فہیم has been a good friend for a long time, ماشاءاللہ, اور آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ ایک اپرچونٹی دی. دیکھیے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ایک شخص, کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان میں ہیلتھ کیئر امپروو نہیں کر سکیں گے. میں جتنا بھی کام کر لوں, ڈاکٹر فہیم کر لیں, ہمارے اور دوست بھی ہیں جنہوں نے ای ہیلتھ میں بہت کام کیا ماشاءاللہ پاکستان میں, انڈیویجولز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم سب اپنے اپنے سائلوز میں ہیں اور بس اپنی تھوڑی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس سے جو ایک امپیکٹ آنا چاہیے ملک کے اندر وہ اب تک انفارچونیٹلی نہیں آیا اور نہ آئے گا. اسی وجہ سے ہماری ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی, اس ایسوسیشن میں بھی میرے پاس ذمہ داری بھی تھی, ہم نے کوشش بھی کی ہے. میں اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے, کرونا کی وجہ سے تو ٹیکنالوجی کو یا ٹیلی میڈیسن کو دوبارہ سے تھوڑی سی ایک سپورٹ ملی اور لوگوں نے, عام افراد نے بھی اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی, اور ڈاکٹرز نے بھی. ہم نے تقریباً 150 ڈاکٹرز کو موبائل ایپس دی ہیں اس پورے کووڈ کے فیز میں, بلکہ 150 سے زیادہ ڈاکٹرز کو موبائل ایپس دیے ٹیلی میڈیسن کی, تاکہ وہ ٹیلی میڈیسن کر سکیں پیشنٹ سے. تو اب تھوڑی بہت ایکسیپٹنس یا اڈاپشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, اور گورنمنٹ نے بھی کچھ ایپس جو ہیں وہ نکالی ہیں, لیکن ساری فریگمنٹڈ جیسے آپ نے کہا, یا یہ سائلوز میں ایفرٹس ہیں. تو ایک میں نے جو انیشیٹو جو آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ ایک انیشیٹو ہم نے ابھی لانچ کیا ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک پوزیشن دی کہ میں سب سے پہلے اس ایریا میں نے کام شروع کیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ جو ڈیجیٹل ہیلتھ میں پاکستان کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے, ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ڈیجیٹل ہیلتھ پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے, جس میں وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز, not only physicians or not only telemedicine experts, but pharmacists, nurses, regulators, industry partners, IT experts. اور اس میں ہم ٹریکس بنا رہے ہیں, انڈیویجول ٹریکس, جس میں ہیلتھ انفارمیٹکس کا ایک ٹریک ہے, جس کے اندر پیشنٹ سیفٹی کا ایک ٹریک ہے, ایٹسٹرا, اور بہت سارے ٹریکس ہیں جس میں موبائل اپلیکیشنز بہت زیادہ کامن ہے, تاکہ جتنے لوگ پاکستان میں ڈیجیٹل ہیلتھ کے اندر انوالوڈ ہیں یا اس کے ساتھ اس کے بینیفیشریز ہیں, وہ اس انکلوسیو پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں, اور پھر ہم مل کر اللہ کرے کہ گورنمنٹ, اینڈ آئی ایم ریئلی ڈاکٹر فیصل سلطان جو اس وقت منسٹری آف ہیلتھ میں ان کی ذمہ داری ہے, I've known him for around 20 years. He is a very strong supporter of technology. شوکت خانم کے سی ای او رہے ہیں وہ, اور شوکت خانم نے تو لیڈ کیا ہے ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم کے اندر. تو مجھے ان سے بہت امید ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑا کووڈ سے ذرا فارغ ہو جائیں, تو میں نے ان سے بات بھی کی ہے کئی مرتبہ, and I'm really confident
कि इंशाल्लाह उनको जब मौका मिलेगा तो वो ई हेल्थ और डिजिटल हेल्थ को यकीनन मिनिस्ट्री के लेवल पे इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सपोर्ट करेंगे। तो मेरा तो आखिरी जो पैगाम कह लें आपके प्लेटफॉर्म से और आपके तवज्जुह से, वो ये है कि साइलोस के अंदर डॉक्टर जकी, डॉक्टर फहीम एंड द अदर 20, 25, 30 एक्सपर्ट्स या पीपल हु वर्क अकेले काम करेंगे तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मैंने पेशेंट सेफ्टी के अंदर जब रियलाइज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इंस्टीट्यूट कायम कर दिया, और इंस्टीट्यूट कायम करने का मतलब ये है कि आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूँगा। तो ऑल्दो आई एम लीडिंग दैट इंस्टीट्यूट, बट इवन व्हेन आई एम गॉन वो इदारा चलता रहेगा। इसी तरह हेल्थ केयर लीडरशिप के अंदर हमने इदारा बना दिया, जिसके में अभी मैं इसको लीड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं नहीं हूँगा तो भी इंशाल्लाह वो इदारा चलता रहेगा, और लोग आएंगे और इदारे को एज अ जो रेस होती है आपकी, बैटन को आगे लेके बढ़ेंगे। हेल्थ रिसर्च के अंदर हमने इदारा कायम कर दिया, रजिस्टर करा दिया। आज हम हैं, बिल्लू साहब चेयरमैन है उसके, कल हम नहीं होंगे। उसमें हमने अगले 50 साल का विजन एक्सरसाइज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर हमने बैठ के तय किया तमाम बोर्ड मेंबर्स ने कि अगले 50 साल में हम में से कोई इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन हम हेल्थ रिसर्च के लिए हमने एक रोड मैप बना दिया है। तो मेरा आखिरी शायद टेक होम ये होगा कि जो लोग भी डिजिटल हेल्थ में चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मरीज को बेहतर तरीके से ना सिर्फ एक्सेस मिले बल्कि क्वालिटी एक्सेस मिले, बिकॉज एक्सेस जहां पे उसको हार्म हो रहा है इज अ इसको आप कहें कि एक और डायलेमा है कि आप एक्सेस तो दे रहे हैं लेकिन आप उसको मरीज को, फॉर एग्जांपल आपने उसका डायलिसिस कर दिया उसकी किडनी का, लेकिन उसको हेपेटाइटिस बी का तोहफा या हेपेटाइटिस सी का तोहफा दिया, तो जो एथिक्स को समझते हैं वो ये कहते हैं कि जी इसको कैसे मैनेज करें। तो इसी तरह हमें जो है वो मेरा आखिरी जो टेक होम है वो ये है कि जी हम तमाम लोगों को एक तो मिलना चाहिए और हमें इदारे बनाने चाहिए, चाहे वो इदारे हमारे अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, हमारे अस्पताल के अंदर कोई इंस्टीट्यूट हो, या नेशनल लेवल्स के इंस्टीट्यूट्स हो। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट। और जो आखिरी बात, अगेन आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, जो आपने बात की कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स भी शामिल हैं और ये देखा जाएगा दुनिया भर में। तो अगर कोई पाकिस्तानी दुनिया में ये प्रोग्राम देख रहा है और वो ये समझता है या समझती है कि जी वो इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज एक काम करें, help and contribute or facilitate in establishing institutes in digital health. बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़कीरुद्दीन अहमद साहब, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें की। हमारा ये प्रोग्राम भी हेल्थ सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए ही सिलसिले में एक कड़ी है, और हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और हम अपने मेहमानों को बुलाते रहेंगे, और इसी तरह से हम आपकी बातों से मुस्तफीद होते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सब एक जगह पे मिल के बैठेंगे और पाकिस्तान में ई हेल्थ सिस्टम और डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस सिलसिले में हमारी बातें सुनने के बाद शायद कोई ऐसा मौका आए कि कोई ऐसा फोरम हमें मिल जाए कि लोग तो मौजूद हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हमारा हाथ पकड़ ले कि हम पाकिस्तान में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। आपको भी, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर लेटिंग मी एक्सप्रेस माय फीलिंग्स एंड माय एक्सपीरियंस। और आप लोग ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू, बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर ज़की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।